السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ولا تتمنوا، اور نہ تم تمنا کرو۔ تمنا کیا ہوتی ہے؟ لوگ نام بھی رکھتے ہیں، آرزو کرنا، خواہش کرنا، امید رکھنا، ٹھیک ہے، اصل میں جھوٹی خواہش کے لیے استعمال ہوتا ہے، امنیہ بھی ہوتا ہے، یعنی ایسی خواہش جس کا پورا ہونا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، ایسی خواہش جس کا پورا ہونا یا تو ممکن ہی نہ ہو یا بہت مشکل ہو۔ تو کیا فرمایا جا رہا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا، تمنا نہ کرو، یعنی انسان تو ویسے ہی خواہشات کا پتلا ہے، یتبعون الشہوات کی بات پیچھے آئی، تو پھر خواہشات کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے، اور خواہشات میں بھی کچھ چیزوں کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کی نہیں کرنی چاہیے؟ وہ جو اس چیز کی خواہش نہ کرو، وہ جو فضل اللہ نے فضیلت دی ہے۔ اور فضل کس کو کہتے ہیں؟ زائد چیز کو، زائد، ایکسٹرا، جو فضیلت دی ہے اللہ نے، بھی ساتھ اس کے، اس خاص چیز کے جو تم چاہ رہے ہو، بعدکم، تم میں سے بعض کو، علی بعضن، بعض پر، یعنی جو تم سے زیادہ کسی اور کے پاس ہے اس چیز کی تمنا نہ کرو۔ مثلا کوئی بہت اچھی عورت کسی کی بیوی ہے، ہو سکتا ہے بہت خراب مثال ہو، لیکن بات سمجھانے کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسی خرابیاں بھی دیکھنے میں آئیں۔ اب تم اپنی بیوی کو تو کیا کہو، یہ تو کسی کام کی نہیں، فلاں کی بیوی بہت اچھی۔ عموماً کیا ہوتا ہے بھائیوں میں بعض اوقات کہ ان میں کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں، اور یہ قصور بھی عورتوں کا عام طور پر ہوتا ہے۔ مثلا ایک بہو کی بہت تعریف کرنا اور دوسری کو برا بھلا کہتے رہنا۔ اب آپ دیکھیں نا، اب شوہر آیا ہے، اگر اس کے سامنے ہی کہے دیکھو تمہاری بھابھی کتنی اچھی، اور تمہاری بیوی کو تو یہ نہیں پتا۔ اب یہ مائیں ہی ہے نا جو خود اپنے بچوں کا گھر اجاڑتی، کہ بہو کی بد تعریفی کر کر کے اب وہ بیوی اتر گئی اس کے دل سے۔ اب وہ کیا سوچتا ہے کہ واقعی میں تو بہت بدقسمت ہوں، اور فلاں میرا بھائی تو بہت ہی خوش قسمت ہے، لہٰذا وہ کیا تمنا کرے کہ وہ جو بھابھی ہے وہ میری بیوی بن جائے۔ اس قسم کی بات سوچنا یہ منع ہے، درست نہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کسی اور کے پاس ہے، سمجھ رہے ہیں، جو چیز کسی اور کی ملکیت ہے، مثلا کسی کا گھر ہے، ابھی دنیا میں بہت گھر ہیں، کوئی اور گھر دیکھ لو، نہیں مجھے یہی لینا ہے، اس نفسیات سے منع کیا جا رہا ہے۔ لا تتمنوا، مت تمنا کرو، کس چیز کی؟ اس چیز کی جو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت کر کے عطا کی ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ اچھی چیز نہ مانگو یا فضل نہ مانگو، وہ تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ سے اس کا فضل مانگو، اچھی چیزیں مانگو۔ لیکن یہ کہنا پرٹیکولرلی کہ یہ جو فلاں خاص چیز ہے مجھے بس یہی چاہیے، اور انسان پھر اسی کی حسرت میں مبتلا رہے، اسی کے لیے بے چین رہے، اسی کے لیے پریشان رہے، اور پھر یہیں سے حسد، اور پھر اسی حسد سے آگے مزید خرابیاں۔ ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ حسد ہوا تھا، کس بات پہ؟ آدم کو سجدہ کروایا جا رہا ہے، اس کو یہ فضیلت مل گئی۔ قابیل نے حابیل کو کیوں قتل کیا تھا؟ حسد۔ کیا میرے بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو جب ہم اللہ کے فضل پر نظر رکھنے کی بجائے لوگوں کی چیزوں پہ نظر رکھنے لگتے ہیں تو وہاں سے سب خرابیاں شروع ہوتی ہیں۔ مثلا انسان پھر ان چیزوں کو جائز طریقوں سے بعض اوقات حاصل نہیں کر سکتا تو کیا کرتا ہے؟ ناجائز طریقے اختیار کرتا ہے۔ یہاں سے کبیرہ گناہوں کی ایک لسٹ شروع ہو جاتی۔ جادو کیوں کرتے ہیں لوگ؟ پیچھے جو ہم نے پڑھا تھا ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، میاں بیوی کو باہم الگ کرنے کے لیے جادو کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ تاکہ وہ اس کو حاصل کر سکے، وہ اپنا گھر چھوڑے اور دوسرا اس کو اپنا سکے۔
یہ پیچھے آپ نے وجہ پڑھی تھی پہلے سپارے میں کہ وہ یہی خاص قسم کا جادو کیوں کرنا چاہتے تھے. اور کیا کرتا ہے، بعض اوقات انسان کسی کے پاس کوئی چیز دیکھتا ہے اور اس میں دل کھپ جاتا ہے. اب وہ کہتا ہے مجھے یہ چاہیے. اب نہ تو آپ اس سے خرید سکتے ہیں، نہ مانگ سکتے ہیں، نہ لے سکتے ہیں. ان ترادم بینکم، وہ بھی نہیں ہو سکتا. اب کیا چوری کریں گے؟ ہوگی نا چوری سے، ڈاکے سے، غصب سے وہ چیز اٹھانے کی کوشش کریں گے. تو اگر دیکھا جائے تو دنیا میں جو بڑے بڑے گناہ، کیونکہ یہ آپ دیکھیے ذرا آیت کہاں رہی، فٹ کہاں ہو رہی ہے بڑے گناہوں کے ذکر کے بعد، کہ بڑے گناہوں کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے؟ خواہشات، تمنائیں، اور خصوصاً ان چیزوں کی خواہش جو کسی اور کی ملکیت میں ہو. یہ اور بھی بڑا جرم ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا سورۃ آل عمران کے شروع میں، زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والانعام والحرث ذلک متاع الحیاۃ الدنیا. تو یہ جو اس طرح کی ذہنیت اور نفسیات ہے کہ جو چیز کسی کے پاس ہے اس کو لینے اور مانگنے کی خواہش، یعنی خالی تمنا سے نہیں منع کیا گیا، اس چیز کی تمنا سے منع کیا گیا ہے جو کسی اور کے پاس ہے. اور بعض تمنائیں تو ایسی ہیں جو اگر آپ کریں تو کسی صورت پوری نہیں ہو سکتی. مثلا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا چہرہ یا آپ کی شکل یا آپ کا جسم یا آپ کی ہائٹ یا آپ کا فگر فلاں جیسا ہو جائے. اب بال تو آپ کاٹ لیتے ہیں کسی خاص کے کٹ یا سٹائل پہ، بن گئے آپ ویسے تھوڑے سے. پھر اب کیا ہو رہا ہے کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو چائنیز فیچر اچھے لگتے ہیں تو وہ سرجری کر کے ناک کی ہڈی شاید کٹواتے ہوں گے یا کیا کرتے ہوں گے. لیکن ایسی تصویریں میں نے دیکھی تھی کہ جس میں یعنی لوگوں نے اس طرح پلاسٹک سرجری کے ذریعے شکلیں بدلوائیں. ابھی آپ دیکھیں کتنی زیادہ کاسٹ اس پہ آتی، بیکار کے پیسے ضائع کرنا. اور اچھے بھلے صحیح سلامت انسان صرف شکل بدلنے کے شوق میں، سٹائل بدلنے کے شوق میں اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالتے ہیں. کبا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا. اچھا بعض اوقات کیا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ جی مجھے نبی بننا ہے، مثلا کئی لوگ تو جھوٹے دعوے بھی کر بیٹھتے ہیں، نہیں ان سے وہ دل میں رکھا جاتا تو منہ سے بھی بول دیتے ہیں. اب یہ تمنا کس کی پوری ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کی بھی نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی نیک بن بیٹھے اور وہ کہے کہ نہیں مجھے تو نبی بننا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. یا اسی طرح کچھ اور خواہشات، مجھے ستارے توڑ کے لا دو تو توڑنے کی چیز بھی نہیں ہے. یعنی اس طرح کی باتیں جو بعض اوقات بے معنی ہوتی ہیں، بعض اوقات بیکار ہوتی ہیں. تو انسان کو اپنے اندر کے خیالات پر بھی کنٹرول رکھنے کی ضرورت ہے، اور ایسی چیزوں کی طلب سے منع کیا گیا ہے جو تمہارے علاوہ کسی اور کے پاس ہیں. مثلا اولاد، مثلا حسن، عیش و آرام، زندگی کی کوئی اور نعمتیں، کسی کی جاب، مثلا کوئی بہت اچھی جاب پر ہے، آپ کے پاس بھی وہی ڈگری ہے، آپ کی بھی اچھی جاب ہے، لیکن آپ کیا چاہتے ہیں کہ فلاں شخص وہاں سے نکلے، اس کو فائر کیا جائے اور آپ اس جگہ پر اسی جگہ پر کام کریں. اس طرح کی تمنا جو ہے، یہ اس طرح کی خواہش جو ہے، یہ ناپسندیدہ ہے، اس سے منع کیا جا رہا ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنے گھر میں سب کچھ ہے، ہر طرح کی نعمت ہے، آرام ہے، سکون ہے، لیکن ایسے حاسد کو کہیں چین نہیں. اس کی نظر صرف دوسروں کے مال پہ ہے، دوسروں کی نعمتوں پہ ہے، دوسروں کے علم پر ہے. پھر آپ کے لیے بھی رستے کھلے ہیں، بہت سی اپرچونٹیز ہیں، بہت سے مواقع ہیں، نکلو، آگے بڑھو، جو اللہ نے دیا اسے لو، جو کسی کے پاس ہے اسے نصیب ہو. تو اسی لیے جب کسی کی نعمت دیکھے اور انسان کے اندر کوئی ذرا سی بھی ایسی چیز ہے تو فوراً کیا کہنا چاہیے؟ ماشاء اللہ کہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ تبارک اللہ یا بارک اللہ فیکا، اللہ تمہیں اس میں برکت دے. پھر بہت سی فضیلتوں میں ایک فضیلت جس کے لیے عموماً لوگوں کو تمنا کرتے سنا گیا، اور وہ تمنا خصوصاً عورتوں کی طرف سے، کاش میں مرد ہوتی. یہ سنا ہوگا، بہت کامن ہے نا. یہ جملہ بھی کہنا غلط، یہ نہیں کہنا چاہیے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبنا. مرد عورتیں بننے اور عورتیں مرد بننے کی کوشش نہ کریں اور نہ خواہش کریں اور نہ تمنا کریں، جو ہو وہی رہو. اب آپ دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے اور ہماری زندگیاں کیا ہیں، کہاں کہاں ہم غلط ہیں اپنی سوچ میں،
اپنی بولیوں میں، اپنی باتوں میں، اپنے روزمرہ کے کمیونیکیشن میں. ہماری زندگیاں ٹوٹلی اپوزٹ جا رہی ہیں قرآن سے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کاش میں یہ ہوتی، کاش میں ہوتی. کاش کا تو لفظ ہی ناپسندیدہ ہے. تو کہا دیکھو مرد بننے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے، کمائی کریں گے، محنت کریں گے. یعنی اگر اچھے کام کریں گے تو اللہ کے ہاں ان کا کوئی مقام بنے گا. کسی کا صرف مرد بن جانے سے مقام بلند نہیں ہوتا. کیونکہ آپ دیکھیے کہ پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں نا ایک آیت وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، پڑھا ہے، گزر چکی ہے نا یار، سورۃ البقرہ میں تھی. وہاں پر آتا ہے کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسی ان پر ذمہ داریاں ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقوق میں برابری کے علاوہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے. اب جب عورتوں نے سنا کہ درجہ حاصل ہے تو انہوں نے تمنا کی کاش ہم بھی پھر مرد ہوتے. تو اس سے روکا جا رہا ہے کہ مرد بننے کی خواہش مت کرو اور نہ بنو، کیونکہ اس کو ناپسند بھی کیا گیا. ایسی عورت پر اور ایسے مرد پر لعنت کی گئی ہے نا کہ جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کریں. مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو وہ کوشش کریں گے. یعنی اصل بڑائی اللہ کے ہاں درجوں کی بلندی، اس کی بنیاد کیا ہے؟ کوشش، محنت، کام، نیک عمل. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَا، اس میں سے جو انہوں نے کمائی کی، جو ان کی کوشش ہے. یعنی نیکی کے دروازے دونوں کے لیے کھلیں، فیلڈ اپنا اپنا. اگر مرد باہر جا کے نیکی کما سکتے ہیں تجارت کر کے، تو عورت گھر بیٹھ کے بھی اپنے کاموں کو آسان طریقے سے کر کے نیکی کما سکتی ہے. یعنی اللہ کے ہاں کسی کو درجہ کب ملے گا، کیوں ملے گا؟ مرد یا عورت ہونے کی بنیاد پر نہیں، ان کی محنت اور کوشش کی بنیاد پر کہ کون کیا کر کے لایا ہے. وَاسْأَلُ اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، اور مانگو اللہ سے اس کے فضل میں سے. یعنی کسی اور کے پاس جو ہے وہ مانگنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے وہ مانگو. اور یہاں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. وَاسْأَلُوا، مانگو. حدیث میں آتا ہے مَن لَّمْ يَسْأَلِ اللَّهَ يَغْضَبْ عَلَيْهِ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. مانگو، یعنی ایک چیز سے منع کیا جا رہا ہے اور ایک چیز کرنے کو کہا جا رہا ہے. کس سے منع کیا جا رہا ہے؟ دوسرے کی چیز کی تمنا سے منع کیا جا رہا ہے. اور کیا تمنا کرنے کو اور مانگنے کو کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جو اللہ کے پاس ہے. اور اس کو یہاں فضل سے طبع، یعنی اللہ پاک کا فضل مانگو. اور اس میں پھر آپ دیکھیے کہ بیسیکلی اس میں دعا مانگنے کی تلقین کی جا رہی ہے. دعا کیسے مانگنی چاہیے اس کے کچھ ادب بھی ہیں. سب سے پہلی بات دعا مانگنے کے ادب میں یہ کہ وہ نہ مانگو جس کا مانگنا اللہ کو پسند نہیں، یا جو محال چیزیں ہیں وہ نہ مانگو. جو اللہ کے پاس ہے اس میں سے کچھ بھی مانگو معروف طریقے سے. اور پھر یہ بھی ہے کہ ایسے وقت میں انسان کو مانگنا چاہیے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں. مثلا رات کے آخری حصے میں، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی، سجدے کی حالت میں دعا رد نہیں ہوتی، سفر میں دعا قبول ہوتی ہے، بارش جب ہو رہی ہوتی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، روزے کے افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، اور جمعے کے دن ایک گھڑی ہوتی ہے. پھر کچھ جگہ ایسی ہیں مثلا عرفات کے میدان میں اور خانہ کعبہ کو دیکھتے ہوئے، پھر حج عمرے کے موقع پر، تو کچھ مقام ہے دعا کی قبولیت کے، کچھ زمان ہے اور کچھ حالات ہیں کہ جس میں انسان کی دعا قبول ہوتی ہے. مثلا سفر کی حالت ہے یا کسی نے اس پر ظلم کیا تو اس وقت اس کا دل دکھا ہوا ہے تو وہ جو مانگتا ہے اس کو ملتا ہے. اور پھر ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ سے اگر چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہوں تو پھر حرام سے بچو. اور وہ مشہور حدیث آپ سب کو پتہ ہوگی کہ ایک شخص مسافر ہے لیکن اس کا کھانا پینا سب حرام ہے تو اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوں. تو وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، مانگو اللہ سے اس کا فضل. اور جہاں تک لوگوں کے پاس جو کچھ ہے تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، یہ معیشت یعنی لیونگ کا جو سٹینڈرڈ ہے مختلف لوگوں کا،
یہ اللہ نے تقسیم کیا، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دیا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. اور دنیا میں کچھ لوگوں کو کچھ لوگوں پر ہم نے درجوں میں فوقیت دے دی ہے. کسی کے پاس علم زیادہ ہے، کسی کے پاس مال زیادہ ہے، کسی کے پاس ذہانت بہت ہے، کسی کے پاس جسمانی طاقت بہت ہے. تو یہ دنیا کا سلسلہ اور نظام چلانے کے لیے ضروری تھا. یہ ہم نے تقسیم کیا. سورۃ الزخرف آیت 32 ہے یہ. لیکن اس بنیاد پر کہ کسی کے پاس زیادہ اور کسی کے پاس کم، حسد نہیں ہونا چاہیے. حسد کرنے والا اصل میں مجرم کیوں ہے؟ کہ وہ اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. حاسد اللہ کے فیصلے پہ ناراض ہے. کیسے؟ جیسے اسی سورۃ النساء میں آیت 54 میں پڑھیں گے، ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلی. کیا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں جو اپنے فضل سے نواز رکھا ہے وہ کیوں نواز رکھا ہے؟ کیوں تم کسی کی نعمت کے زوال کی تمنا کرتے ہو کہ اس سے چھن جائے؟ تو لا حسد الا فی اثنتین. حسد تو جائز ہی نہیں. ہاں رشک جائز ہے 2 طرح کے لوگوں میں. 2 طرح کے لوگوں جیسا بننے کی تمنا کرو. ایک وہ جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اسے خرچ کرتا ہے، اور دوسرا جس کو علم دیا اور حکمت دی ہے، دن رات اسے استعمال کرتا ہے، نہیں خرچ کرتا ہے. ان اللہ کان بکل شیء علیما. بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے. کل شیء، کل شیء کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز. اور ہر چیز کی بات یہاں کیوں کی گئی؟ کہ تمہارے دلوں کے حال بھی جانتا ہے، تمہاری سوچوں کو بھی جانتا ہے، تمہاری دعاؤں کو بھی جانتا ہے، تمہاری تمناؤں کو بھی جانتا ہے، اور خوب جانتا ہے. لہٰذا تم اس سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، کہیں چھپ نہیں سکتے. تم اللہ کی ناراضگی سے بچو. تو بیسیکلی جو کانسیپٹ یہاں دیا جا رہا ہے وہ بہت وسیع کانسیپٹ ہے. ایک تو یہ عام روزمرہ زندگی میں، اور ایک خاص خاندانی نظام میں. چونکہ اگلی آیات جو ہیں اس میں یہ بات مزید تفصیل سے آئے گی کہ گھریلو زندگی میں، خاندان کی اکائی میں یا یونٹ میں جو مرد کو قوام بنایا گیا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے. کیونکہ عموماً عورتیں اس پہ بہت ناراض رہتی ہیں کہ مردوں کو کیوں ہم پر فوقیت ملی ہے، درجہ ملا ہے. تو اس کے لیے پہلے ذہن سازی. آپ نے دیکھا کہ قرآن کا انداز اصل بات کرنے سے پہلے ذہن تیار کرتا ہے. وراثت کی آیات اصل بات کرنے سے پہلے. اور ویسے بھی آپ دیکھیے کہ ان سارے احکامات کی بنیاد کہاں ڈال دی گئی تھی؟ سورۃ البقرہ میں. یہ جتنی آپ باتیں پڑھ رہے ہیں ان سب کے ریفرنس پیچھے مڑیں گے اور سب جگہ کے لنک وہاں جائیں گے. تو اب آگے چونکہ کافی ٹھیک ٹھاک ٹھوس قسم کے حکم آنے والے ہیں، تو جس کے لیے ذہنی تیاری ہے یہ کہ یہ مت دیکھو کہ مرد کو اللہ نے یہ مقام کیوں دیا اور عورت کے پاس یہ مقام کیوں نہیں، اور وہ مرد تو فلاں نیکیاں کرتے ہیں، اگر ان کے پاس وہ موقع ہے تو تمہارے پاس دوسرے راستے کھلے ہیں. تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ نمبر 1 اللہ سے فضل مانگنا چاہیے. نمبر 2 لوگوں کے پاس جو کچھ ہے اس پہ نظر رکھنے کی بجائے اور اس پہ جلنے کوڑنے کی بجائے جو اللہ کے پاس ہے اس پر توکل ہو. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں اس کے علم اور حکمت پر مبنی ہیں، لہٰذا ان فیصلوں کو خوشی سے ایکسپٹ کرنا چاہیے. آیت نمبر 33 سے وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے، جعلنا بنائے ہم نے، مقرر کیے ہم نے، یعنی ہر شخص کے لیے ہم نے مقرر کر دیے ہیں. اور ہر شخص میں کون کون آتا ہے؟ مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. کیا مقرر کر دی ہیں؟ موالیہ. موالی، موالی کیا چیز ہے؟ موالی کا روٹ واو لام یہ ہے. ولا کہتے ہیں 2 چیزوں کے درمیان کے قریبی تعلق کو، اور موالی مولا کی جمع ہے. مولا قریبی رشتہ دار. اور مولا کا لفظ جو ہے عربی میں کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم کیا کہتے ہیں؟ انت مولانا. اور اسی طرح آپ مولانا صاحب کو بھی مولانا کہتے ہیں. ایک بار میں کہیں گئی تو کسی نے بہت پریشان ہو کے مجھ سے سوال کیا کہ یہ ہم جب انسانوں کو مولانا کہتے ہیں تو یہ شرک نہیں ہو جاتا کہ ہم اللہ کو بھی مولانا کہتے ہیں؟ انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. اور کسی ریلیجس لیڈر کو یا بزرگ کو بھی کہتے ہیں مولانا فلان. تو کیا اللہ کو بھی مولا کہنا اور کسی انسان کو مولا کہنا یہ درست ہے؟ جی ہاں، اس لیے کہ 2 مختلف معنوں میں استعمال ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو مولا کے کئی معنی. مولا کا معنی مددگار بھی ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے سورۃ تحریم میں آتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا اللہ ہے اور جبریل علیہ السلام ہے. پھر اسی طرح مولا کا مطلب آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، یعنی آقا اور غلام کے درمیان غلام کو آزاد کرنے کے بعد جو تعلق قائم ہوتا ہے اس کو ولا کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے انما الولاء لمن اعتق، کہ ولا کا حق کس کے پاس ہے؟ جو آزاد کرے. پھر اسی طرح حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ان مولا القوم منہم، کہ کسی بھی قوم کا جو مولا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک شخص جب کسی کا غلام ایک دفعہ بن گیا تو چاہے انہوں نے آزاد بھی کر دیا تو بھی اس کی نسبت کس سے ہوگی؟ جی. اسی لیے آپ دیکھیں ابن عمر کے ایک غلام تھے نافع، معلوم؟ نافع غلام تھے ابن عمر کے. ابن عمر نے ان کے اندر بہت قابلیت دیکھی اور ان کو پڑھانے کے لیے چین کر دیا. چین کرنے کا مطلب باندھ رکھا، اور اتنا پڑھایا، حالانکہ ان کے غلام تھے، اتنا پڑھایا کہ پھر اس کے بعد حضرت ابن عمر کی اکثر حدیثیں روایت کرنے والے بھی کون ہیں؟ نافع ہیں. ہاں؟ اور نافع کس کے استاد بنے تھے پتہ ہے آپ کو؟ امام مالک کے. جی. اور جو حدیث اس چین سے آتی ہے مالک النافع عن ابن عمر، اس کو سلسلۃ الذہب کہا جاتا ہے. سلسلۃ الذہب کہتے ہیں گولڈن چین کو. چین کیا ہے کہ کون سی حدیث کس نے کس سے لی. ویسے تو حدیث کی روایت بہت سے صحابہ کرتے ہیں، لیکن وہ حدیث جو امام مالک روایت کریں نافع سے اور نافع روایت کریں ابن عمر سے اور ابن عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو اس حدیث کی روایت یا سند کو کیا کہا جاتا ہے کہ گولڈن چین ہے. یہ بہت اعلیٰ درجے کی حدیث شمار ہوتی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ کون آ رہا ہے؟ نافع آ رہے ہیں. اور نافع کو کیا کہا جاتا تھا؟ اگر آپ نے کہیں پڑھا ہو نافع مولا ابن عمر، وہ ابن عمر کے مولا بن گئے، یعنی ابن عمر نے ان کو آزاد کر دیا تھا. پھر آج کے دور میں غلاموں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ ایسا پڑھائے گا کوئی کہ پھر بڑے بڑے ائمہ ان کو استاد مانے؟ بہرحال تو موالی کا لفظ جو ہے مولا سے ہے، اور مولا کا مطلب مددگار بھی ہوتا ہے، آزاد کردہ غلام بھی ہوتا ہے، اور مولا کا مطلب امور کا ذمہ دار بھی. من یتولی الامور، ولی الامر جس کو کہتے ہیں. آگے اولو الامر کی بات بھی آ رہی ہے. یعنی مولا کون؟ جس کے ذمے کاموں کو مینج کرنا، ولی الامر مینیجر کے معنوں میں کہہ لیجئے آسان سمجھنے کے لیے. اور مولا کا معنی وارث بھی ہوتا ہے. مولا کا معنی وارث. اب یہاں کیا معنی کریں گے آپ مولا کا؟ وارث. ٹھیک ہے. مولا کا معنی آقا، مولا کا معنی آزاد کردہ غلام، مولا کا معنی مددگار، مولا کا معنی ولی الامر قریبی رشتہ دار، اور وارث. تو یہاں معنی ہے وارث. وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور واسطے ہر ایک کے مقرر کیے ہیں ہم نے، یعنی کون؟ وارث مقرر کیے ہیں. اور وارث کوئی کب ہوتا ہے؟ اس کی موت کے بعد. مما، اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں. کون؟ الوالدان، والدین، ماں یا باپ. ٹھیک ہے. والاقربون، اور قریبی رشتہ دار والدین کے علاوہ. والدین اور رشتہ دار جو مال ارث میراث چھوڑ جائیں اس کے ہم نے اب کیا مقرر کر دیے ہیں؟ وارث مقرر کر دیے ہیں. والذین عقدت، اور وہ لوگ عقدت، عقدہ کا لفظ کس سے؟ عقد سے، گرہ لگائی. عقدت ایمانکم، باندھی قسمیں تمہاری، یعنی جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، وہ لوگ کہ جن کے ساتھ تم نے عہد و پیمان کر رکھے ہیں قسم کھا کر. فآتوہم نصیبہم، تو دو ان کو ان کے حصے جو مقرر ہیں، طے شدہ ہیں. یہ کون ہے جن کے ساتھ قسم کھا کے کوئی معاہدہ کیا ہوا ہو؟ کچھ معلوم ہے آپ کو؟ جن کے ساتھ تم نے کوئی گرہ لگا رکھی، جن کے ساتھ تم نے قسم کھا کے کوئی حلیفانہ تعلق قائم کر رکھا ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے دور جاہلیت میں بعض اوقات لوگ دوستوں کے ساتھ، مددگاروں کے ساتھ
کیا کرتے تھے؟ معاہدہ کر لیتے تھے قسم کھا کے. کیا کہتے تھے؟ کہ میری جان تمہاری جان اور میرا مال تمہارا مال. اب وہ ایسے لوگ جو ہوتے تھے جن کے ساتھ قسمیہ تعلقات ہوتے تھے، حلیفانہ تعلقات ہوتے تھے، وہ اس شخص کے مرنے کے بعد کیا بن جاتے تھے؟ اس کے وارث بن جاتے تھے. اصل وارث محروم ہو جاتے تھے اور یہ ایسے تعلق والے لوگ وارث بن جاتے تھے. فآتوہم نصیبہم، تو ان کو ان کا حصہ دو. لیکن یاد رکھیے آیت وراثت کے نازل ہونے کے بعد یہ حصہ منسوخ ہو گیا، یعنی ابتدائی دور میں یہ حصہ باقی تھا. اب آپ دیکھیں کہ اسلام سے قبل بھی لوگوں کے درمیان باہم معاہدے ہوتے تھے، اور اسلام کے بعد بھی ایک معاہدہ ہوا تھا ہجرت کے بعد. اس کا نام کیا تھا؟ مواخات. بھائی چارہ قائم کیا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان. تو ابتدا میں کیا تھا کہ اگر مہاجر فوت ہو جاتا تو اس کا وارث انصاری، اور انصاری فوت ہو جائے تو وارث مہاجر. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال کی آیت 75 کے ذریعے اس کو ختم کر دیا. اور وہ کیا تھا؟ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، کہ خون کے رشتے جو ہیں وہ زیادہ قریب ہیں اللہ کی کتاب میں، اللہ کی شریعت میں باقی رشتوں کی نسبت. گویا اب وراثت تقسیم ہوگی یا نسب کی بنیاد پر یا پھر سحر کی بنیاد پر، لیکن اب حلیفانہ تعلقات کی بنیاد پر، دوستی اور بھائی چارے اور مواخات کی بنیاد پر کوئی کسی کا وارث نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اسی لیے کوئی منہ بولا بیٹا یا بیٹی وارث نہیں بن سکتے. واضح بات. اب آپ دیکھیے کہ یہ آیت منسوخ ہے. کس سے؟ آیت میراث سے. پہلے کیا کہا گیا تھا کہ ہر ایک کے حصے مقرر ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تم جن سے وعدے کر چکے ہو ان کو بھی کیا کرو؟ حصہ دو. لیکن اب کیا ہے؟ ان کا حصہ منسوخ. کس آیت سے؟ انفال آیت 75 سے اور آیت میراث سے. ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. شہید بمانا رقیب، نگران ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے. تو یہاں نگرانی کس لیے ہو رہی؟ تم اللہ کا یہ حکم مانتے ہو یا نہیں مانتے، یہ مراد ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ایسے تعلقات والوں کے لیے کیا حصہ یا کیا حق رکھا گیا ہے؟ میراث کا مقرر حصہ تو کوئی نہیں. کیا باقی ہے؟ 1/3 میں سے اگر ان کو کچھ دینا چاہو ان کی خدمات اور ان کی مدد اور ان کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ نہیں. قانونی مقرر طے شدہ کوئی حصہ نہیں ہے. اب طے شدہ حصے صرف کس کے لیے ہیں؟ والدان اور اقربون کے لیے. ٹھیک ہے. اور اقربون میں کون کون سے اقربا آتے ہیں؟ خواہ وہ نسب کی بنیاد پر ہوں یا مساہرت یا نکاح کی بنیاد پر. چلیے. الرجال قوامون علی النساء. الرجال رجل کی جمع، مرد. مرد قوامون قوام ہیں. قوام کا لفظ جو ہے قاف واو میم سے ہے. قوام مبالغہ کا صیغہ ہے قائم سے، کیونکہ صرف قائم سے بات نہیں بنتی تو قوام کا لفظ استعمال کیا گیا. اور قوام کے ساتھ اعلی کا صلہ جب آ جائے، قام اعلی، تو اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا، ضروریات کا خیال رکھنا، نگہداشت کرنا. تو الرجال جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ مکسر. جی ہاں، جمع تکسیر ہے رجل سے. الرجال رجال یعنی مرد حضرات کون ہیں؟ قوام ہیں. کن پر؟ علی النساء، عورتوں پر. النساء کس کی جمع ہے؟ نسوہ کی جمع یا امرأتن کی جمع. کیوں قوام ہیں؟ کیوں ذمہ دار ہیں؟ کیوں نگران ہیں؟ بما، بوجہ اس کے جو. بے یہاں سبب کی ہے، اس سبب سے جو فضل اللہ، فضیلت دی اللہ نے. اور فضل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زائد چیز. جو زائد کوالٹیز دی ہیں اللہ نے، بعضہم ان میں سے بعض کو، علی بعضن اوپر بعض کے. بعضہم سے مراد یہاں مرد حضرات ہیں.
کہ مرد حضرات کو جو زائد کوالٹیز ملی ہیں بمقابلہ بعض کے یعنی عورتوں کے، اور وہ زائد کوالٹیز کس چیز میں ہیں؟ مثلا جسمانی طور پر، یعنی جسمانی طور پر مردوں کی جو ساخت ہے وہ مضبوط تر ہے، عورتوں کی نسبت قوت میں زیادہ ہے. اسی طرح عقل کے اعتبار سے بھی بعض اوقات زیادہ پختہ ہوتے ہیں، عورتیں جلدی گھبرا جاتی ہیں، خوف کھا جاتی ہیں. جذباتی اعتبار سے بھی عورتوں کے مقابلے میں پختہ تر ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے گھریلو زندگی میں اللہ نے جو ذمہ داری کا رول ہے، نگرانی کا، نگہداشت کا وہ رول دیا ہے مرد کو. اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور بوجہ اس کے جو انہوں نے خرچ کیا. پہلی فضیلت جسمانی ہے اور دوسری خارجی ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں. من اموالہم، اپنے مال میں سے، ذاتی مال میں سے. اور مال میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ صرف پیسے نہیں ہے مراد، باقی بھی جو ملکیت میں ہوتا ہے. تو مردوں کو گھریلو زندگی میں اللہ نے عورتوں پر قوام بنایا، اور اس کی بنیادی وجہ کیا بتائی؟ 2 وجوہات کی بنیاد پر. ایک تو یہ کہ وہ جسمانی اعتبار سے، عقلی اعتبار سے، جذباتی اعتبار سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں عورتوں کی نسبت. دنیا میں آپ عام مشاہدے میں دیکھیں گے کہ مشقت کے جتنے کام مرد کر سکتے ہیں عام طور پر اتنا عورت نہیں کر سکتی. پھر دوسری بات یہ کہ مرد اپنی کمائی میں سے خرچ کرتے ہیں، جو خون پسینے کی کمائی کر کے اور محنت شاقہ کے بعد جو کچھ کماتے ہیں، اپنے پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو اس بنیاد پر انہیں قوام بنایا گیا اور انہیں گھر کی سلطنت میں سربراہ کا رول دیا گیا. آپ دیکھیے کہ صرف خاندان کی زندگی نہیں دیکھی، اب عام مشاہدے کی بات دیکھیں. کہیں بھی جہاں لوگ اکٹھے ہوں، خواہ وہ خاندان ہو، خواہ وہ کوئی مملکت ہو، خواہ وہ کوئی ادارہ ہو، جہاں بھی لوگ ہوں، تو مل جل کر رہنے کے طریقوں میں سے احسن طریقہ کیا ہے کہ ایک شخص ان کا ذمہ دار ہو. ایک شخص کس رول پر ہو؟ نگہداشت کے اور ذمہ داری کے. جسے عام طور پر اگر مملکت ہو تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ سربراہ مملکت. اور گھریلو زندگی ہو تو اس کے لیے کیا بولتے ہیں؟ قوام. اور مختلف اداروں کے اندر کہیں وہ ڈائریکٹر بولتے ہیں، کہیں سی بولتے ہیں، چیف ایگزیکٹو، کہیں کچھ، یعنی ہر ادارے کی اپنی تنظیم کے اعتبار سے رولز مقرر ہیں. کیونکہ اس کے بغیر ڈسپلن قائم نہیں ہو سکتا. اسلام میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ اگر 3 لوگ کہیں سفر پر بھی جائیں اکٹھے مل کر، تو وہ اپنے میں سے ایک کو کیا بنا لے؟ لیڈر بنا لے. اور اس کی دلیل ہمیں نماز سے بھی ملتی ہے. نماز پڑھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ مردوں کے لیے خاص طور پر امام. اگر 3 تو چھوڑیں، 2 بھی اکٹھے پڑھ رہے ہو نماز، تو وہ اپنی اپنی نہیں پڑھ سکتے. 2 مرد اکیلے نماز نہیں پڑھ سکتے اپنی اپنی منمانی کر کے. ان میں سے ایک کو امام بنانا ہوگا. اور امام بنانے کی یا امیر بنانے کی اسلام میں جو ریکوائرمنٹ ہے وہ کیا ہے؟ دین میں زیادہ ہو، تقوی میں زیادہ ہو، علم میں زیادہ ہو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت شہدائے احد کو دفن کر رہے تھے، 2 اور 3 کو ایک جگہ پر، تو پہلے کس کو اندر رکھ رہے تھے؟ پرائرٹی کس کو دے رہے تھے؟ جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ تھا. اگر 2 لوگوں کے درمیان قرآن کا علم برابر ہو تو پھر اس میں کیا دیکھا جائے گا؟ دین میں پہلے قرآن میں زیادہ، پھر سنت میں زیادہ، پھر اس کے بعد عمل اور تقوی، اور پھر عمر. ٹھیک ہے، یعنی کسی کا بڑا ہونا محض عمر کی بنیاد پر نہیں ہوگا کہ وہ ہم میں سے عمر میں بڑا ہے لہٰذا اس کو بڑا بنا لو. ٹھیک ہے. اچھا، لیکن گھریلو زندگی میں، انتظامی امور میں، خواہ ایک عورت زیادہ بڑی عالم ہو، پھر بھی قوام کا رول کس کو دیا ہے؟ آدمی کو. کیوں؟ اس لیے کہ گھر کی ذمہ داری نبھانے کے لیے جو کوالٹی درکار ہے وہ قوت ہے اور مال کا خرچ کرنا ہے. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ. تو اللہ کے منصوبے کے مطابق گھر کی دنیا میں سربراہ کون ہے؟ مرد ہے.
اللہ نے اس کو تخلیق ہی اس طرح کیا ہے، اللہ نے اس کی جسمانی ساخت ہی ایسے رکھی ہے، یہ فطرت کا ایک اصول ہے، آپ اس کو بدل نہیں سکتے۔ مرد کا مائنڈ، اس کا ذہن، اس کا جسمانی سٹرکچر، ساخت، وہ سب اسی کام کے لیے ہے، اور اگر انسان اس کے خلاف چلیں گے تو معاشرے میں بگاڑ ہوگا۔ فالصالحات، تو نیک عورتیں وہ کون ہیں؟ قانتات، جو فرما بردار ہوتی۔ یہاں مطیعات نہیں کہا گیا، قانتات۔ قانتات میں دو چیزیں پائی جاتی ہیں، پیچھے بتا چکی ہوں اچھی طرح۔ قنوت میں دو چیزیں ہوتی، دوام اور عاجزی۔ قنوت میں جو اطاعت ہے اس میں دوام بھی ہے، عاجزی بھی۔ دوام کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ کسی خاص موقع پر کسی خاص جگہ پر تو بات مان لے اور بعد میں نہ مانے، یعنی ایک کنٹینیوس اطاعت ہے، دوام ہے۔ اور نمبر دو عاجزی، یعنی ہمبل ہونا، جھکا ہوا رویہ اختیار کرنا، انکساری۔ فالصالحات قانتات، نیک عورتیں فرما بردار ہوتی ہیں۔ حافظات، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، یعنی پہلی صفت کیا ہوئی کہ وہ مرد کی برتری کو تسلیم کرتی ہیں، یہ نیک عورت کی سب سے پہلی صفت۔ اور دوسری کیا ہے کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ اب یہ عورت کا رول ہے کہ وہ گھر کے اندر رہ کر محافظ ہیں للغیبی، غیب کے لیے۔ یہ غیب کیا چیز ہے؟ غیب کا معنی راز ہے، رازوں کی حفاظت کرنے والی۔ رازوں کی حفاظت، کون سے راز؟ ذرا آپ شریک ہو نا، تاکہ آپ جاگیں اور پھر اس کو اپنے لائف سے ریلیٹ بھی کریں، کیونکہ یہ سب کے کام کی بات ہے، اس میں سے کوئی بھی مستثنا نہیں ہے کہ کوئی کہے یہ آیتیں میرے سے متعلق نہیں، یہ سب سے متعلق ہیں، کیونکہ اچھی عورت کا کرائیٹیریا یہاں بتایا جا رہا ہے۔ پہلی بات یہ کہ وہ مرد کی برتری کو تسلیم کرتی ہے، اس کے اندر عاجزی ہوتی، قنوت، قانتات، اور اس کے ساتھ ساتھ فرما بردار بھی ہوتی، بات مانتی۔ نمبر دو یہ کہ وہ حفاظت کرنے والی ہوتی، جس طرح مرد کا رول قوام کا ہے تو عورت کا رول محافظت کا، حفاظت کا ہے، حفاظت کرنے والی ہے۔ للغیبی، راز کی۔ اب راز میں شوہر اور بیوی کا جو قریبی تعلق ہے، کتنا قریبی ہے، حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے کے جسم سے بھی واقف ہوتے ہیں جو کسی بھی دوسرے رشتے میں نہیں۔ یعنی انسان اپنے ماں باپ کے سامنے بھی جسم کے وہ حصے نہیں کھول سکتا جو شوہر بیوی یا بیوی شوہر کے سامنے کھول سکتی۔ تو اس سے زیادہ کوئی دو لوگ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، یا ایک دوسرے کی خوبی یا خامی یا ان کے عیبوں سے نہیں واقف ہوتے، یعنی پوری طرح ایکسپوز ہو جاتا ہے نا انسان دوسرے کے سامنے۔ اب ساری کی ساری خوبیاں خامیاں سب سامنے ہیں، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ نہ صرف یہ کہ جسمانی خوبیاں خامیاں، بلکہ اس کے علاوہ عادات اور خصلتیں، تمام چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ یعنی انسان کی سوچ، انسان کی عادتیں، اس کا اخلاق، اس کا ایمان، اس کی عبادت، سب چیزیں ایک دوسرے کی پتہ ہوتی ہیں۔ اب یہ نہیں کہ صرف عورت کا فرض ہے، مرد کا فرض بھی ہے۔ مرد کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان ہونے والی گفتگو کو کہیں اور جا کے بیان نہ کرے۔ اسی طرح بیوی کو بھی منع کیا گیا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ پیش آنے والے معاملات، اچھے برے، خوبصورت بدصورت، ان کو باہر نہ نکالے، حفاظت کرے۔ یعنی خاندانی اور ازدواجی زندگی کی حفاظت لازم ہے، اس پر باہم اچھے تعلقات کا انحصار ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کے خلاف دائیں اور بائیں منہ کھول دیتے ہیں، اور خصوصاً ان باتوں کے متعلق جو انتہائی رازداری کی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں سے بھی نہیں کرنے کی ہوتی، اگر وہ ایسا کر دیں تو یہاں سے خرابی کا رستہ کھل جاتا ہے۔ اور اس میں چونکہ عموماً عورت جذباتی ہوتی تو عورت کو پہلے ذمہ داری دی گئی کہ وہ گھر کی بات باہر نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ سے بھی نہ کرے۔ اپنے شوہر کی بات، اس کا عیب، اس کی کمزوری، اس کی خامی، جو عام روزمرہ زندگی میں چھوٹی چھوٹی سب جگہ پر ہوتی، کیونکہ انسان سب کمزور ہیں، تو وہ ادھر ادھر جا کے نہ بتائے۔ کیوں؟ بما حفظ اللہ، بما بوجہ اس کے جو حفظ اللہ،
اللہ نے حفاظت کی، یعنی اب یہ اللہ نے کیا حفاظت کی، یعنی اللہ کی حفاظت میں، بما حفظ اللہ کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ اللہ کی حفاظت میں، یعنی اللہ کی حفاظت کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ. اور دوسرا معنی کیا گیا کہ جس چیز کی حفاظت کا اللہ نے حکم دیا ہے، یعنی بما امر اللہ بہ ان یحفظ. یوں بھی معنی کیا گیا ہے کہ اللہ نے جیسے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے یا ان کو حفاظت بخشی ہے. دیکھیں نا، مرد قوام ہے تو وہ قوام کس کو پروٹیکٹ کر رہا ہے، کس کو حفاظت دے رہا ہے؟ بیوی کو. یعنی اب آپ دیکھیں کہ ایک لڑکی ماں باپ کے گھر میں ہے، شوہر اس کو بیاہ کے لاتا ہے، اس کو گھر دیتا ہے، اس کو کھانا دیتا ہے، اس کو عزت فراہم کرتا ہے، اس کو پروٹیکشن دیتا ہے، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتا ہے. یہ سب احسان کس کی طرف سے؟ مرد کی طرف سے. اب عورت کی کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو جو اتنی حفاظت ملی، اللہ نے اس کو جو اتنے حقوق عطا کیے، اب وہ ان کے شکرانے کے طور پر جواباً کیا کرے کہ جس تھالی میں کھائے اس میں سوراخ نہ کرے. سمجھ گئے؟ کہ جہاں سے وہ فائدہ اٹھا رہی ہے وہاں وہ نقصان نہ پہنچائے، اس گھر کے اور خصوصاً شوہر کے عیب نہ کھولے، اس کی کمزوریوں کو بیان نہ کرے. کیوں منع کیا گیا؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ یعنی کہ ایک طرف مرد ہے، اس کے ساتھ لکھ لیجئے قوام ہے، اور دوسری طرف عورت محافظ. ایک باہر ہے، ایک اندر ہے. جو اندر ہے اس کا کیا ذمہ ہے؟ حفاظت. اطاعت کے بعد سب سے بڑا رول حفاظت، رازوں کی حفاظت، مال کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، بچوں کی تربیت اور اخلاق کی حفاظت. یہ سب کس کی ذمہ داری ہے؟ عورت کی. یہ تقسیم کار ہے، لکیر کھینچ دی گئی نا. باہر کی دنیا میں مرد ہے، اس کو کما کے لانا ہے، خرچ کرنا ہے گھر والوں پہ. اب گھر والے جو خرچہ لے رہے ہیں ان کو کیا کرنا ہے؟ اس خرچے کی اور دینے والے کی اور اس کے رازوں کی حفاظت کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے جو عورت نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، تو اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلے جس میں سے چاہے داخل ہو. یعنی جو عورت اپنے رول کو صحیح طور پر ادا کرتی ہے اپنی عبادات کے ساتھ، کہ شوہر نہیں ہے اپنی عزت و عصمت کی حفاظت، شوہر نہیں ہے اس کے مال کی حفاظت، بچوں کی حفاظت، ان کے اخلاق کی حفاظت، تو اس حفاظت کے عوض اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھلیں، جس میں سے پسند کرے اندر جائے. یہ اتنا بڑا کام ہے اور اتنا بڑا آنر ہے جو اللہ نے عورت کو بخشا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ حفاظت کا جو تصور ہے، یا جو محافظ ہے عورت، یا جو حفاظت اس کو کرنا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے حقوق کو پروٹیکٹ کیا ہے، یہ اتنا اہم حصہ کیوں ہے؟ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے کہ ایک نیک عورت، ایک اعلیٰ عورت کی یہ صفت قرآن میں بیان کی گئی کہ وہ محافظ ہے؟ یہ اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر گھر نہیں بن سکتا. جو عورت گھر کے راز باہر جا کے کھولے، چاہے ماں باپ کو بتائے، تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ جذبات میں آ جاتے، غصے میں آ جاتے. عموماً آپ نے دیکھا کہ گھر کیوں ٹوٹتے ہیں؟ بعض اوقات لڑکیاں بیڈ روم تک کی باتیں ماؤں کے ساتھ جا کے شیئر کرتی ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی کمی بیشی والدین کے دل پہ بہت گراں گزرتی، وہ براہ راست معاملے میں انٹرفیئر کرنا شروع کر دیتے. جب انٹرفیئرنس ہوتی ہے، اب دیکھیں نا، شوہر بیوی آپس میں ایک دوسرے سے لین دین کر رہے ہیں، کوئی ادھر کمی ہوگی، ادھر زیادتی ہوگی، ادھر کمی، اس نے اس سے معافی مانگ لی، اس نے اس سے مانگ لی، اس نے اس کو ڈھانپ دیا، گزارا ہو جائے. لیکن اگر کوئی تھرڈ پرسن انٹر ہوگا وہاں پر، بھلے کوئی بھی ہو، تو کیا ہوگا؟ لازماً فساد شروع ہوگا وہاں، چاہے لڑکے کے ماں باپ انوالو ہوں چاہے لڑکی کے. وہ انوالومنٹ بالکل آخری کیس میں ہو سکتی ہے جس کا اگلی آیت میں ذکر ہے کہ جب بالکل گھر ٹوٹنے کا اندیشہ ہو پھر انوالو ہو، ورنہ دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ آپس میں سالو کریں، آپس میں مسئلے حل کریں. حتیٰ کہ بعض اوقات دوستوں کی انوالومنٹ، بعض اوقات عورت اگر اپنے شوہر کی خوبیاں یا خامیاں جا کے ادھر ادھر بیان کرتی تو جس کے سامنے کر رہی اس کی انوالومنٹ، وہ دیکھتا کہ ہاں ان کی تو آپس میں نہیں بنی ہوئی،
یہاں سے فلاں فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اسی لیے عورت کو ہی کہا گیا نا حافظات. مردوں کے اوپر یہ نہیں ذمہ داری ڈالی گئی کیونکہ یہ باتیں زیادہ تر عورتیں ہی کرتی ہیں. تو اس لیے قرآن نے پابند کیا ہے عورت کو کہ وہ ایسا نہ کرے. حافظات للغیب، رازوں کی حفاظت کرنے والیاں ہیں. بما حفظ اللہ، اس وجہ سے کہ اللہ نے ان کے حقوق کی حفاظت کی ہے. تو یہ ہے دونوں کا باہم تعلق. یہاں یہ بات یاد رہے کہ یہ تقسیم کار دنیا کا نظام چلانے کے لیے ہے، اور اس بنا پر ایک کو دوسرے پر فضیلت دی گئی. یہ آخرت کے اجر کے اعتبار سے نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ تقسیم دنیا کے کام کے لیے ہے، آخرت کے انعام کے لیے نہیں ہے. آخرت میں انعام کس کا زیادہ ہے؟ جس کا عمل اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، جس کے اندر جتنا تقویٰ ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے. اب مثلاً آپ دیکھیے کہ اگر کوئی مرد اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا، نہ وہ گھر والوں کو پروٹیکشن دیتا ہے، نہ وہ ان پہ خرچ کرتا ہے، نہ وہ ان کے تکلیفوں کا خیال کرتا ہے، نہ ان کی کوئی ذمہ داری پوری کرتا ہے، تو کیا وہ محض اس بنا پر کہ وہ مرد ہے وہ اللہ کے ہاں بہت اونچا مقام پائے گا؟ نہیں. اس سے تو پوچھ ہوگی، اور آپ کو معلوم ہے جو جتنا بڑا ذمہ دار ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ پوچھ ہے. حضرت ابو ذر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تم دو لوگوں کے بیچ میں حاکم مت بننا، دو لوگوں کے بیچ میں فیصلہ کرنے والا نہ بننا، میں تمہیں کمزور پاتا ہوں. تو یہ تو بہت ہی بھاری ذمہ داری، اور جتنی بڑی جس کی ذمہ داری ہے اتنی ہی زیادہ اس سے پوچھ بھی ہے. اسی طرح اگر عورت کو اللہ نے حفاظت کا رول دیا ہے اور وہ حفاظت نہیں کرتی، نہ رازوں کی حفاظت، ہر وقت شکایتیں شوہر کے خلاف بیٹھ کے ہر مجلس میں شروع ہو جانا، کوئی پوچھے یا نہ پوچھے. بعض عورتوں کی عادت دیکھی گئی ہے کہ وہ جہاں بیٹھتی ہیں شوہر کی شکایتیں شروع کر دیتی ہیں، چاہے وہ متعلقہ لوگ ہوں یا غیر متعلقہ. تو جو رازوں کی حفاظت نہ کرے، جو شوہر کے مال کی حفاظت نہ کرے، مال کی حفاظت میں کیا آتا ہے؟ فضول خرچی نہ کرے. اب ظاہر ہے شوہر تو لا کے کما کے دے دیتے ہیں، یا تو کیش دے دیتے ہیں، کیش بازو کا نہ بھی دیں تو جو گھر میں سامان ہے، مال و متاع ہے، انسان اس کی کیئر نہ کرے. کچھ ٹوٹے، کچھ پھوٹے، کچھ جلے، کچھ جہاں مرضی جو جس کا جی چاہے اٹھا کے لے جائے. شوہر تو گھر میں نہیں بیٹھ کے یہ سب کچھ دیکھ رہا ہوتا نا، یہ تو عورت کا فرض ہے. اور پھر اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرے، یہ بھی اس میں خیانت میں آ جاتا نا. کیونکہ بعض اوقات شوہر کی مرضی نہیں ہوتی کہ کہیں اتنا زیادہ دیا جائے، تھوڑا بہت لین دین تو چلتا رہتا ہے، تو اس سے چرا کے چھپا کے میکے والوں کو دے دینا یا کسی اور کو دے دینا، یہ سب غلط باتیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچوں کی حفاظت نہ کرنا. اگرچہ باپ کی ذمہ داری بھی ہے بچوں کی تربیت، لیکن باپ سے زیادہ کس کی ذمہ داری؟ ماں کی ذمہ داری. ان کے اخلاق کدھر جا رہے ہیں، ان کے کردار، ان کی تربیت، ان سب چیزوں کے بارے میں. اب آپ دیکھیے کہ جو دائرہ کار تھا اس میں مرد کو رکھا گیا کمانے کے لیے اور عورت رکھا گیا گھر کی حفاظت کرنے کے لیے. جب عورت گھر سے نکل گئی تو حفاظت کہاں گئی؟ حفاظت تو نہ رہی. لہٰذا کوئی بھی ایسا کام جو عورت کو اس کی اصل ذمہ داریوں سے روک دے یا اس میں خلل اندازی کرے کہ وہ حفاظت کا حق پوری طرح ادا نہ کر سکے، اس کام میں اس کے لیے کوئی اجر نہیں. مثلا مرد کما رہا ہے، عورت بھی کما رہی ہے، اب وہ کما کے کہہ رہی میں صدقہ کروں گی تو بہت مجھے ثواب ہوگا. نہیں، اس صدقے سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ وہ کام کریں جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی. کمانے کی ذمہ داری آپ پہ ڈالی نہیں. یہ الگ بات ہے کہ بچے بڑے ہو گئے، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے، یعنی یہ نہیں کہا کہ عورت کما نہیں سکتی، کوئی کام نہیں کر سکتی، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی قربانی پہ نہیں. ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد اپنا ٹائم اس طرح مینج کر لے، اپنے حالات کو اس طرح مینج کر لے، یعنی کہ اپنے ساری ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ کہاں کتنا کس چیز کے لیے وقت نکال سکتی. اب اس میں پھر یہ آتا ہے کہ ہر عورت کی جو صلاحیت ہے یا ہر عورت کی جو طاقت ہے وہ فرق ہوتی ہے. مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں کاروبار کیا کرتی تھیں، یعنی اس سے منع نہیں کیا گیا. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ مرد اگر باہر کا ذمہ دار ہے تو وہ گھر میں ذمہ داری نہیں نبھا سکتا، یا عورت اگر گھر میں ذمہ دار ہے تو باہر کچھ نہیں کر سکتی. ہاں، اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے بعد پھر اگر وہ مثلا
شوہر گھر سے باہر کام کاج کر کے آتا ہے، گھر آتا ہے، وہ دیکھتا ہے بچہ رو رہا ہے، بیوی کچن میں لگی ہوئی ہے، وہ اس کے ساتھ مل کے اگر کوئی بھی کام کروا دیتا ہے تو اس میں وہ اس کی طرف سے کیا ہوگا؟ صدقہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جھاڑو تک لگا لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے سی لیا کرتے تھے، یعنی پیوند لگا لیتے تھے، جوتا سی لیتے تھے۔ یہ سب باتیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں۔ یعنی گھریلو زندگی میں اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کاموں میں مددگار ہوتے تھے۔ اسی طرح عورت اپنے گھر کے کام کرنے کے بعد جو وقت فارغ پاتی ہے اس کو بیکار کی گپ شپ اور سونے میں اور ادھر ادھر ضائع کرنے میں گزارنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ وہ کوئی بھی تعمیری کام کرے کہ جس سے وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرے۔ اب اگر وہ کسی بھی قسم کا ایسا کام جو شریعت کی حدود کے اندر ہے وہ کرتی ہے تو اس پر وہ اجر پائے گی، اور اس محنت اور اس کوشش سے اگر وہ کچھ کماتی ہے اور اس میں سے خرچ کرتی ہے تو اس کا الگ صدقہ ہوگا، اور اگر وہ اپنے شوہر اور بچوں پہ خرچ کرتی ہے تو اس کا دگنا اجر اس کو ملے گا۔ بہرحال یہاں بنیادی تقسیم کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد ایکسیپشنل کیسز ہر حکم میں موجود ہیں۔ تیسری چیز جو اس جگہ پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں مردوں کو عورتوں کے مقابلے میں جو فضیلت دی گئی ہے یہ مجموعے کے اعتبار سے، ایز اے گروپ، انڈیویجولز کے اعتبار سے نہیں، افراد کے اعتبار سے نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی عورت مرد کے مقابلے میں ان دونوں چیزوں میں آگے ہو، مثلا وہ جسمانی طور پر بھی زیادہ مضبوط ہو، مرد بیمار ہو، کمزور ہو، مثلا پیرالائزڈ ہو، کچھ ہو، اور نمبر 2 وہ کماتی بھی ہو، یعنی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایکسیپشنلی ہوتا ہے، میجورٹی کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا۔ میجورٹی مردوں کی عورتوں کے میجورٹی کے مقابلے میں کیا ہوتے ہیں؟ اسٹرانگ ہوتے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فزیکلی بلکہ ایموشنلی اور انٹلیکچولی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح عموماً مرد ہی مال خرچ کرتے ہیں، اور مرد ہی کو ذمہ داری بنیادی طور پر دی گئی۔ شادی کے موقع پر مہر ادا کرنا، پھر اس کے بعد نان نفقہ ادا کرنا، یہ کس کی ذمہ داری؟ مرد کی۔ عورت کو نہیں کہا گیا کہ شادی کے موقع پہ تم بھی مہر ادا کرو یا تم جہیز لے کر آؤ، یہ جہیز تو ہمارے اپنے کلچر کی پیداوار ہے ورنہ اسلام میں نہیں ہے۔ پھر اسی طرح بعض خواتین بعض چیزوں میں مردوں سے کہیں آگے ہو سکتی ہیں، مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں علم میں بہت سے بڑے بڑے صحابہ کرام سے زیادہ آگے ہیں۔ صحابہ خود اس کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم کسی معاملے پہ مشکل میں مبتلا ہوتے تھے تو ہم جا کے حضرت عائشہ سے پوچھتے تھے، اور سب سے زیادہ تسلی ہمیں انہی کے جواب سے ہوتی تھی۔ لیکن یہ ایکسیپشنل کیس ہے، تمام صحابیات اس درجے پہ نہیں ہیں، تو اس کو جنرلائز نہیں ہم کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایکسیپشنلی کچھ عورتیں بزنس بھی کرتی نظر آتی ہیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں، یعنی کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت بڑی ٹریڈ وومن تھی مکہ کی، کہ بڑے بڑے تاجروں کے مقابلے میں ان کا مال تجارت زیادہ تھا۔ تو یہاں پر اس آیت سے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ نمبر 1 بتائیے اب آپ مجھے، مرد قوام ہے۔ سب سے پہلے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں مرد اور عورت کے دائرہ کار کو واضح کیا گیا ہے، دونوں کو تقسیم کیا گیا ہے۔ مرد کے لیے دائرہ کار گھر سے باہر ہے اور عورت کا دائرہ کار گھر کے اندر ہے۔ نمبر 2، مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی ہے، مرد کو عورت پر قوام بنایا گیا ہے۔ مرد کے ذمہ عورت کو پروٹیکشن دینا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، اور اپنا مال اس پہ خرچ کرنا ہے جو بھی اس کی ضروریات ہو، اور عورت کے ذمہ شوہر کی بات ماننا اور حفاظت کرنا، جس میں راز بھی ہیں، مال بھی ہے، عزت آبرو بھی ہے، بچے بھی ہیں، اور گھر کی اوور آل جو مصلحت ہے اس ساری مصلحت کو پروٹیکٹ کرنا عورت کی ذمہ داری ہے۔ واللاتی، اور وہ عورتیں تخافون نشوزہن، تم ڈرتے ہو ان کے نشوز سے۔ نشوز کا کیا معنی؟ نشوز کا لفظ نون شین زائی سے ہے، زے یعنی نشزہ۔ نشزہ کا معنی ہوتا ہے اوپر اٹھنا، بغاوت اور سرکشی کرنا۔ وہ عورتیں جن کی بغاوت سے، جن کی سرکشی سے، جن کے سر اٹھانے سے تم ڈرتے ہو، کیونکہ پہلے درجے پر کیا ہے کہ عورت عاجزی اختیار کرے مرد کے سامنے، ہمبل ہو، تابعدار ہو۔ لیکن اگر کوئی عورت ہمبل ہونے کی بجائے شوہر کے سامنے کیا کرتی ہے؟ سرکشی کرتی ہے۔ کیا کیا آئے گا اس میں پھر سرکشی میں؟ بات نہ ماننا، شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھنا،
اس کی عزت نہ کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، اس کا خاص حق نہ دینا، یعنی حقوق زوجیت ادا نہ کرنا، یہ بھی نشوز میں تھا۔ نشوز کا کیا مانا؟ سر اٹھانا، اٹھنا، یعنی شوہر کی بات نہ ماننا۔ تو واللاتی تخافون نشوزہن، وہ عورتیں جن کے نشوز سے تم ڈرتے ہو، یعنی ان کی سرکشی سے، بغاوت سے، بات نہ ماننے سے، تو کیا کرو؟ فعظوہن، ان کو سمجھاؤ۔ واعظ کا لفظ کیا معنی رکھتا ہے؟ واعظ کس کو کہتے ہیں؟ کیسی نصیحت؟ واعظ کہتے ہیں ایسی گفتگو کو جو دوسرے کا دل نرم کرنے والی۔ واعظ کیا ہے؟ دل نرم کرنے والی گفتگو، دل میں اترنے والی بات، سمجھانے والی بات۔ اور یہ دل میں اتارنے کے لیے کسی بات کو کیا کرنا چاہیے؟ پیار سے سمجھانا چاہیے، سوز سے سمجھانا چاہیے، محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اور دوسرے واعظ میں آتا ہے اجر و ثواب کی امید دلا کے بات کرنا، یعنی کس گفتگو کو واعظ کہتے ہیں؟ جس میں اجر و ثواب کی بات کی جائے، جس میں نرمی سے دل موہ لینے والی بات کہ دوسرا بات سمجھ جائے۔ تو یہاں شوہر کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر بیوی تمہاری بات نہیں مانتی، اگر وہ تمہارا خاص حق تمہیں نہیں دیتی، اگر وہ سرکشی کرتی، بدتمیزی کرتی، کچھ سننے کو تیار نہیں، تو سب سے پہلے تم اس کا دل پیار محبت سے جیتو، تم توجہ کرو۔ اور یہ پہلا سٹیپ انتہائی مشکل ہے کہ اس سے محبت کا معاملہ کرو جو تمہاری بات نہیں مان رہا۔ دیکھیے ذرا آپ کہ وہ جو تمہارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، وہ جو تمہیں تمہارا حق نہیں دے رہا، تم اس کے ساتھ کیا کرو؟ پیار محبت سے بات کرو، اسے سمجھاؤ۔ لیکن عام طور پہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے ہی مرحلے پر وہ آخری درجے کا سلوک کرنے لگتے ہیں۔ یعنی آخری درجے کا سلوک کیا؟ وَضْرِبُوهُنَّ، جی مار پٹائی شروع کر دیتے، یا پھر وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یہ دوسرے درجے کی بات ہے۔ تو جب تک پہلی سیڑھی پہ قدم نہیں رکھیں گے، دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش نقصان دہ ہوگی، دوسرے پہ چڑھنے کی کوشش فائدہ مند نہ ہوگی۔ تو دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بول چال ختم، کٹی۔ وَاهْجُرُوهُنَّ حجر سے ہے، اسی سے لفظ ہجرت ہے۔ ہجرت کیا ہے؟ چھوڑنا۔ اور یہاں گھر چھوڑنا نہیں، وطن چھوڑنا نہیں، شہر چھوڑنا نہیں، کیا؟ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، صرف بستر الگ کرنا ہے، یا زیادہ سے زیادہ کمرہ الگ کرنا۔ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس پر کوئی ٹھیک ہو جائے، یعنی پیار محبت کام نہیں کیا، اب دوسرا سٹیپ کیا ہے؟ ناراضگی، بے رخی۔ انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا، کچھ لوگ پیار محبت سے مان جاتے ہیں، سمجھانے سے سمجھ جاتے ہیں، کچھ لوگوں پہ یہ بات کچھ اثر نہیں کرتی، ان کے ساتھ ناراضگی کا یا فرم رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے، پھر تھوڑا سا وہ سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں۔ اور پھر اگر کوئی اس کو بھی نہ مانے تو پھر تیسرا علاج بتایا گیا وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ ان کو مار بھی سکتے، لیکن مارنا غیر مشروط نہیں کہ حلیہ بگاڑ دو مار مار کے، یہ نہیں کہا گیا۔ ابن عباس نے اس کی وضاحت کی جیسے مسواک وغیرہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایسا مارنا کہ جس میں نہ نشان پڑے اور نہ چہرے پہ مارا جائے، یعنی ایسی سخت مار نہیں مار سکتے کہ مارنے کے بعد وہ مار جسم پر اثر کرے، نشان نظر آئے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ ابتداء میں مارنے سے بالکل منع کر دیا گیا تھا، بلکہ ایک موقع پر سعد بن ربی، کون ہے سعد بن ربی؟ عبد الرحمن بن عوف کے جو بھائی ہیں، انصاری بھائی، یعنی عبد الرحمن بن عوف تو مہاجر تھے اور یہ انصاری۔ وہ یہ کہ سعد بن ربی کی بہن جو تھیں ان کو ان کے شوہر نے مارا، وہ حضور کے پاس شکایت لے کر آ گئے۔ آپ نے عین انصاف کے تقاضے کے طور پر کیا ہدایت کی کہ جاؤ تم بھی مار لو، جیسے اس نے مارا تم بھی واپس مار لو۔ انصاف کی بات تو یہی تھی، لیکن ابھی وہ واپس نکلی نہیں تھی کہ وہی نازل ہو گئی اور مارنے سے روک دیا گیا عورت کو۔ کیوں روکا گیا عورت کو مارنے سے؟
عورت مار کر زیادہ مار کھائے گی، عورت کا زیادہ نقصان ہے اس میں مارنے میں. یعنی یہ جو سجیشن تھی یا یہ جو حل تھا یہ عورت کے خلاف جاتا تھا، اس لیے اس سے روک دیا گیا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ ابتداء میں مطلقاً مارنے سے روک دیا گیا تھا کہ بالکل نہیں مار سکتے. ام کلثوم بنت صدیق کہتی ہیں کہ مردوں کو عورتوں کو مارنے سے کلی طور پہ روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کو مار نہیں سکتا. تو مردوں نے آ کر حضور سے شکوہ کیا کہ جب سے یہ پابندی لگی ہے عورتیں بہت سر چڑھ گئی ہیں. تو آپ نے رخصت دے دی، لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے جو اچھے لوگ ہیں وہ ہرگز نہیں ماریں گے. ٹھیک ہے، ایک علاج کے لیے رخصت موجود ہے، یہ کوئی حکم نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ رخصت صرف علاج کے لیے، کیونکہ گھر کا بچانا ضروری ہے ہر قیمت پہ، گھر ٹوٹنے نہ پائے. اس وجہ سے کیا ہے کہ تم اچھا اگر مار کے گھر بچتا ہے تو بچا لو. لیکن ساتھ ہی کیا کہا؟ وَلَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تم میں سے اچھے لوگ ہرگز نہیں ماریں گے. حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ وَلَا تَجِدُونَ أُولَٰئِكُمْ خِيَارُكُمْ، کہ ایسے لوگوں کو تم اچھا نہیں پاؤ گے، یعنی ایسے لوگ اچھے نہیں ہیں جو اپنی بیوی کو ماریں. یعنی کسی مرد کی مردانگی کے خلاف ہے کہ وہ اپنا ہاتھ اپنی عورت پہ اٹھائے، اور پھر خاص طور پر اس طرح مارنا کہ جیسے کسی جانور کو مارا جاتا ہے، اس کی تو کہیں بھی کوئی گنجائش نہیں. بخاری کی روایت میں ہے کہ تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو اس طرح نہ مارے جیسے کوئی اپنے غلام کو مارتا ہے، اور پھر دن کے آخر میں اس کے ساتھ جسمانی تعلق بھی قائم کرے. یعنی تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ایک محبت کا تعلق ہے، اس تعلق کو اس حد تک خراب نہ کرو کہ جو پھر دوبارہ جڑنے کے قابل نہ رہے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، مردوں کو کیا حکم دیا؟ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، پوچھ ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی مرد محض انتقام میں اور غصے میں اور بات بات پر اصلاح کرنے کے بغیر ڈائریکٹ مارنے پہ آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی. اور پھر مارنے کی اجازت بھی صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ سرکشی کریں. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، اگر بات مان جائیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان پر تم راستے یعنی بہانے مت تلاش کرو. تبغو کا کیا معنی؟ تلاش کرو. علیہن ان کے خلاف، سبیلا کوئی راستہ، راستے سے مراد یعنی بہانہ، ان کو مارنے کے بہانے مت ڈھونڈو. ان اللہ، یاد رکھو کہ یقیناً اللہ، کانا ہے علیین بلند، کبیرہ بہت بڑا، اللہ تمہارے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر تم نے زیادتی کی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں پکڑے گا. عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر زیادتی مت کرو، خدا کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اوپر کچھ ذمہ داریاں بھی ڈالی اور دونوں کے کچھ حقوق بھی رکھے. ایک چیز جو یہاں یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ قرآن پاک کی یہ آیت عورتوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ دیکھو، جب کوئی اسلام کی ایسی باتوں کو جو ان کی مرضی کے خلاف ہوں اٹھانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ایسی آیتوں پر انگلی رکھتے ہیں، یا ایسی آیتوں کو کوٹ کر کر کے لوگوں کو اسلام سے متنفر کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پر مارنا نہ تو کوئی حکم ہے اور نہ ہی پسندیدہ ہے، وہ صرف ایک علاج ہے اور مشروط ہے. اور مشروط بھی کس سے ہے کہ جب تک مرض باقی ہے، جب تک علاج ہوگا، اور اس میں بھی ڈوز ہلکی ہوگی، کیونکہ بڑی ڈوز جو ہے وہ نقصان کا ذریعہ ہو سکتی ہے. جیسے ابن عباس کا قول میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں کیا ہے، مسواک کی طرح کوئی چیز، یعنی جیسے ہلکا سا شوک لگاتے ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ یہ سب چیز تو اپنی جگہ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے یہ جو حل پیش کیا ہے اس پر تو بہت اعتراض ہے لوگوں کو، لیکن پریکٹیکلی دنیا میں کیا ہو رہا ہے ذرا اس کی بھی تھوڑی سی خبر لے لیتے ہیں کہ عام طور پر عورت کے ساتھ مہذب دنیا میں کیا سلوک ہو رہا ہے. السلام علیکم.
US ڈپارٹمنٹ آف جسٹس نے ایک ریسرچ کی تھی اور ایک رپورٹ شائع ہوئی جو کہ ہے انٹیمیٹ پارٹنر وائلنس 1993 to 2001 کے درمیان میں کافی زیادہ ریسرچز ہوئیں جس کے اندر پتہ چلا گیا کہ کتنی زیادہ وائلنس ہوتی ہے ود ان کپلز. اس میں ایک رپورٹ جو تھی اس میں پتہ چلا کہ 2001 میں عورتوں پر ان کے پارٹنر کی طرف سے ہونے والے وائلنٹ کرائمز کی تعداد 588,490 مطلب کہ 5 لاکھ 500,000 تقریباً عورتیں جو تھیں وہ اپنے ہسبینڈ کی طرف سے US میں صرف وائلنٹ کرائم کی وکٹم بنی. مطلب کہ ہر 1000 عورتوں میں سے 5 عورتیں وکٹمز بنی. اور آئی فاؤنڈ اٹ ریئلی سرپرائزنگ کہ صرف عورتیں نہیں مرد بھی وکٹمز تھے کیونکہ جب ایک کا ہاتھ کھولا تو دوسرے کا بھی کھولا. اور زیادہ تر عورتیں کہتی ہیں کہ ہم نے سیلف ڈیفینس میں کیا یہ کیونکہ ہسبینڈ جو تھے بہت زیادہ یا بوائے فرینڈ جو تھے وہ بہت زیادہ ہراس کر رہے تھے. تو اس میں پتہ چلا کہ اسی رپورٹ کے مطابق کہ تقریباً 1 لاکھ مرد اپنے پارٹنر کی طرف سے وائلنٹ کرائم کے وکٹم بنے، یعنی ہر 1000 آدمیوں میں سے 0.9 مرد وکٹمز بنے. ایک اور بہت انٹرسٹنگ رپورٹ تھی جس کے اندر پتہ چلا کہ 2000 میں ایئر 2000 میں جب ریسرچ کی گئی تو اس میں 1247 عورتیں اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئیں. US میں 1000 سے اوپر عورتیں جو ہیں وہ اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئیں اور یہ تعداد اس سال کے تمام مقتولین کی 33.5% تھی. مطلب کہ جتنے لوگ اس سال قتل ہوئے تھے US میں اس میں سے 33.5% وہ عورتیں تھیں جو کہ اپنے ہسبینڈ یا اپنے بوائے فرینڈ کے ہاتھوں قتل ہوئیں. اسی رپورٹ کے مطابق تقریباً 500 مرد اپنے پارٹنر کے ہاتھوں قتل ہوئے، 500 مرد بھی قتل ہوئے اور یہ تعداد جو تھی تمام مقتولین کی 3.7% تھی. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ریسرچ کی گئی جس کے اندر 8000 مرد اور 8000 عورتوں کو شامل کیا گیا اور ان سے ڈفرینٹ سوال پوچھے گئے کہ کس کس طرح کی وائلنٹ ایکٹ آپ پر ہوا ہے. تو اس میں کافی انٹرسٹنگ سوال تھے. مثلاً آپ کو دھکا دیا گیا ہے کبھی اپنے پارٹنر کی طرف سے؟ تو 18.1% عورتوں نے کہا کہ ہاں جی ہمیں دھکا دیا گیا ہے اپنے ہسبینڈ کی یا بوائے فرینڈ کی طرف سے. مردوں میں سے 5.4% نے کہا کہ ہم لوگوں کو دھکا دیا گیا ہے. بال کھینچے گئے تو اس میں 9.1% عورتوں کے بال کھینچے گئے، 2.3% مردوں کے بال کھینچے گئے. 16% عورتوں کو تھپڑ ملا اور 5.5% مردوں کو تھپڑ ملا. پھر 8.5% عورتوں کی اچھی خاصی یعنی پٹائی ہوئی جس کے اندر سب کچھ انکلوڈیڈ ہے، یعنی بیٹرنگ جس کو کہتے ہیں وہ ہوئی، اور یہ ہے 8.5% اور اس میں مردوں کی صرف 0.6% ہے. تو ڈفرینس دیکھیے. پھر 0.7% عورتوں پر گن یوز ہوئی اور 0.1% مردوں پر گن یوز ہوئی. پھر کچھ لوگوں کو جو چوک کرنا چاہا یعنی گلا دبانا چاہا یا ڈبانے کی کوشش کی، کبھی کبھی ایسے آؤٹ ڈور کہیں پر ڈبانے کی کوشش کی یا باتھ ٹب کے اندر ڈبانے کی کوشش کی، تو اس کے اندر 6.1% عورتیں تھیں اور صرف 0.5% مرد تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ کن لوگوں پر چھری یا چاقو استعمال ہوا تو 0.9% عورتیں تھیں اور 0.8% مرد تھے. اب اس ریسرچ میں ڈفرینٹ طرح کے لوگوں کو دیکھا گیا US میں اسپیسیفکلی، جس کے اندر وائٹس تھے، افریقن امریکن تھے، ایشین پیسیفک تھے، امریکن انڈینز وغیرہ، ڈفرینٹ ریسز کے لوگ تھے. تو اس میں پتہ چلا کہ سب سے کم جو کرمنل ایکٹیویٹی تھی آن انٹیمیٹ پارٹنرز وہ تھی ایشین پیسیفک پر، جو کہ ہیں چائنیز، کورین وغیرہ لوگ. تو اس میں ٹوٹل وکٹم جو تھے عورتوں میں صرف 15% تھے، جس کے برعکس وائٹس میں عورتوں میں 25% تقریباً. تو ڈفرینس دیکھیں، وائٹس میں 25%، ایشین پیسیفک میں 15% اور افریقن امریکن میں 30%، اور امریکن انڈین میں جو ہے 37.5%. یہ صرف عورتوں میں. اور مرد کتنے وکٹمز بنے ان میں؟ ایشین پیسیفک میں صرف 3%. اس میں بہت ہی ڈفرینٹ طرح کے سوال تھے اور بہت ہی انٹرسٹنگ رپورٹ تھی. اور مین ان کا یہ کنکلوژن تھا کہ عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہے، مردوں کے اگینسٹ بھی ہے مگر عورتوں کے اگینسٹ زیادہ ہے.
اصل میں مسلم ملکوں میں عموماً ایسے اسٹیٹسٹکس تیار نہیں ہوتے، اس وجہ سے یہاں کے آپ کے قریب سے لیے گئے ہیں۔ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ امریکہ میں تقریباً ہر سال 1400 عورتیں ڈومیسٹک وائلنس میں قتل ہوتی ہیں۔ وہ عورتیں جو اس طرح قتل ہوتی ہیں ان کی گنتی ان مقتولین سے زیادہ ہے جو ویتنام کی جنگ میں امریکی فوجی قتل ہوئے تھے۔ اور اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور رپورٹ میں کہا گیا کہ ہر 3 میں سے ایک عورت نے کم از کم ایک مرتبہ اپنے شوہر یا بوائے فرینڈ سے مار کھائی ہوتی ہے۔ اور یہ یہاں جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس کے فگرز ہیں، اس میں اس رپورٹ میں letswap.com پر یہ اسٹیٹسٹکس آپ کو مل جائیں گے۔ اس میں 95% عورتوں پر گھریلو تشدد کے واقعات جو ہیں وہ شو کیے گئے ہیں، اور ہر 9 سیکنڈز میں ایک امریکی عورت پر حملہ کیا جاتا ہے اور اس کو مارا جاتا ہے۔ 40 لاکھ عورتیں اپنے پارٹنر کے حملے کا شکار ہوتی ہیں، اور کسی بھی دوسرے انسان پر حملہ کرنے سے زیادہ یعنی مقابلتاً عورتوں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ہیں۔ یعنی کسی بھی انسان پر کوئی حملہ جو ہو سکتا ہے اس میں سب سے زیادہ جس پر حملے ہوئے ہیں وہ عورت ہے، یعنی پورے معاشرے یا سوسائٹی میں سے۔ اور سارے جو جرائم ہیں ان جرائم کا جو 25% یعنی کرائمز جو ہیں جتنے بھی ہیں ان کرائمز میں جو 25% کرائمز ہیں وہ بیوی پر تشدد ہے۔ یعنی کرائم ریٹ کے اعتبار سے آپ دیکھیں کہ کتنا زیادہ عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ پھر اسی طرح ایک ٹیلی فون سروے کیا گیا کہ ورک پلیس پر عورتوں کے ساتھ جو ہراسمنٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں 31% عورتوں نے اعتراف کیا کہ انہیں کام کے دوران ہراس کیا جاتا ہے یا ان کو دھمکایا جاتا ہے، اور اس میں 43% کو سپروائزر کی طرف سے، 27% کو سینئر ملازم کی طرف سے، 19% کو ساتھ کام کرنے والوں کی طرف سے، اور 8% کو جونیئرز کی طرف سے۔ یعنی عورتوں پر جو ان کے جونیئر یا سب آرڈینیٹس ہیں وہ بھی دھمکانے یا ان کو ہراس کرنے میں کم نہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو پھر بچوں کی حفاظت اور بچوں کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی ہیں اس میں جو جوونائلز ہیں یا جو کم سن مجرم ہیں ان کی تعداد دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور اس کی بھی بنیادی وجہ عورت کا اپنے مقام سے دور ہونا ہے۔ امریکہ میں 22% بچے بن باپ کے گھروں میں رہتے ہیں، اور 63% جو خودکشی ہے سوئسائڈ وہ ایسے ہی بچوں کے اندر پائی گئی ہے یا ایسے ہی لوگوں میں پائی گئی ہے جو بن باپ کے گھروں میں پلے ہیں۔ یعنی جب عورت شوہر سے لڑ جھگڑ کے الگ ہو جاتی ہے تو پھر سنگل پیرنٹ کے طور پہ بچوں کو پالتی ہے، تو وہ بچے زیادہ کرائمز کرتے ہیں بنسبت اس کے کہ جو ایک پراپر فیملی کے اندر رہتے ہیں۔ 90% وہ بچے جو گھروں سے بھاگے ہوئے ہیں وہ بن باپ کے گھر سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی جن گھروں میں باپ نہیں ہوتے، یہ جو باپ کا سایہ نہیں ہوتا۔ 85% بچے جو مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہوتے ہیں وہ بھی ایسے ہی گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی ٹوٹے ہوئے گھروں سے۔ پھر 80% ریپ کرنے والے مردوں کا تعلق بھی ایسے ہی گھرانے سے ہوتا ہے، یعنی ان کے بچپن میں جو پرورش ہوتی ہے وہ ایسے گھر میں ہوتی ہے کہ باپ چھوڑ کے چلا گیا تو وہ ایک عجیب نفسیات جنم لیتی ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایسا وائلنس کا جو عنصر ہے وہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ کسی کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ پھر اسی طرح 75% بچے جو ہائی اسکول سے نکال دیے جاتے ہیں وہ بھی بن باپ کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور 85% نوجوان جو جیل میں پرورش پاتے ہیں وہ بھی بن باپ کے گھروں سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ گھر کا ثابت رہنا اور گھر کا اکٹھا رہنا شوہر اور بیوی کا وہ بچوں کی تربیت کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اس تربیت کے قیام کے لیے مرد کو قوام بنایا گیا، عورت کو محافظ بنایا گیا، اور پھر یہ ذمہ داری دی گئی کہ وہ کسی بھی قیمت پہ گھر کو نہ ٹوٹنے دیں۔ اسی لیے سب سے پہلے سمجھاؤ، پھر اس کے بعد ان سے ناراضگی کا اظہار کرو، اور تیسرے درجے پر اس بڑی مصلحت کو کہ معاشرے کے اندر مجرم پال کے نہ چھوڑو، اگر عورت کو سختی سے چھوٹا موٹا لگا کے اس کو سمجھانا پڑے، گھر میں روکنا پڑے تو بھی روکو، کیونکہ جو گھر ٹوٹ جاتے ہیں وہاں کپلز تو سفر کرتے ہی ہیں جو کرتے ہیں، لیکن کپل سے زیادہ آئندہ نسل سفر کرتی، اور معاشرے کے اندر جرم اور کرائم کا جو ریٹ ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح پھر UK کے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں، اس میں بھی
جو بڑے بڑے جرائم ہیں ان میں 25% جرم جو ریکارڈ کیا گیا وہ گھریلو تشدد ہے، ڈومیسٹک وائلنس جس کو کہتے ہیں. اور ہر سال 1 لاکھ عورتیں صرف لندن میں اپنے گھروں میں ہونے والے تشدد کے نتیجے میں زخموں کا علاج کراتی ہیں، یعنی ہسپتالوں میں جو لوگ جاتے ہیں. اور اسی طرح ایک ریسرچ کے مطابق سب سے زیادہ جو ایمرجنسیز ہوتی ہیں یعنی ہاسپٹلز میں جاتی ہیں وہ بھی عموماً ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوتے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے کہ خلاصہ اس ساری گفتگو کا یہ ہے کہ جب ہم فطرت کے خلاف جاتے ہیں تو یہ سارے نقصان ہوتے ہیں. اب آپ اس کو ذرا سا اور ڈیپتھ میں دیکھیے. ٹھیک ہے ہم بلیم کرتے ہیں کہ مرد وائلنٹ ہیں، مرد جو ہیں وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں یا تشدد کرتے ہیں. سبب کیا ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہوتی ہے؟ اللہ نے مرد کی فطرت میں رکھا ہے کہ وہ قوام ہے، اس کو اتھارٹی اپنی قائم کرنی. جب عورت بات نہیں مانے گی، اور باتیں نہ ماننے میں جیسے ان کا سوال یہ تھا کہ میں یہ سمجھتی تھی کہ اس آیت میں صرف عورت جب بے حیائی پہ اتر آئے تو اس وقت مارنے کی سزا ہے، وہ اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے پیچھے جو لفظ استعمال ہوا وہ نشوز ہے. اور نشوز کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا سرکش ہونا، بغاوت. اس بغاوت میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. اس میں خاص طور پر شوہر کو اس کا جو جسمانی تعلق کا حق ہے وہ نہ دینا. بہت سے شوہر جب اپنی بیویوں کے ہاتھوں فرسٹریٹ ہوتے ہیں کہ بیوی ان کی بات نہیں مانتی، وہ حق جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور عورت کے بارے میں کہا کہ اگر وہ اس کی بات نہیں مانتی تو فرشتے اس پہ لعنت کرتے ہیں، جب وہ اس سے انکار کرتی ہے اور وہ خاص سرکشی کرتی ہے تو اس پر اس طرح سمجھانے کی بات ہے، کیونکہ وہاں سے جب مرد کی فرسٹریشن بڑھتی ہے تو فرسٹریشن پھر نکلتی بھی کس پر ہے؟ واپس عورت ہی پر نکلتی ہے، اور یوں ظلم و ستم اور تشدد بڑھتا ہے. دیکھیے ہمیں بنانے والا اللہ ہے، اس کو پتا ہے کہ کس کی نفسیات میں کیا ہے، لہٰذا ذمہ داریاں بھی اسی نے دی اور اسی نے دونوں کے اوپر لازم کیا کہ کون کن حدود اور لمٹس کے اندر رہے. ٹھیک ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں خوف ہو، شقاق کا لفظ شق سے نکلا ہے، یعنی جھگڑے کا، ٹوٹنے کا، بینہما ان دونوں کے درمیان، یعنی ان دونوں کون؟ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر گھر ٹوٹنے کا ڈر ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ یہ چوتھا حل ہے. 3 حل کون سے ہیں؟ فَائِزُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ وَاضْرِبُوهُنَّ. اب چوتھا حل، کوئی عورت نہیں مانتی، نہ سمجھانے سے، نہ ناراضگی سے، نہ مار سے، تو اب کیا ہے؟ نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آپس میں یہ نہیں رہیں گے، گھر ٹوٹنے لگا ہے تو بھی آخری چارہ کار کے طور پہ کیا کرو؟ فَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، مقرر کرو حکمن ایک منصف، من اہلہ اس کے گھر والوں میں سے، کس کے؟ مرد کے، وحکمن اور ایک منصف، من اہلہا اس عورت کے گھر والوں میں سے، یعنی خود نہیں اب معاملہ سلجھا سکتے تو اب کیا کریں؟ اب معاملہ گھر کی عدالت میں جائے. باہر کورٹ میں جانے سے پہلے کہاں جائے؟ گھر کی عدالت میں، ایک منصف ادھر سے اور ایک ادھر سے. ان یریدا اصلاحاً، اگر وہ دونوں اصلاح چاہیں گے، دونوں کون ہیں؟ یا تو زوجین ہیں یا پھر حکمین ہیں. یوفق اللہ بینہما، تو اللہ ان دونوں کے درمیان موافقت پیدا کر دے گا، اللہ ان کو توفیق دے دے گا، گھر ٹوٹنے سے بچ جائے گا. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالی علم والا ہے، خبر رکھنے والا ہے، ظاہر و باطن سب حالات جانتا ہے کہ کس کی نیت کیسی ہے، کون کیا چاہتا ہے. تو اس سے ہمیں توفیق کا قاعدہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کس کو کس چیز کی توفیق دیتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ کون کیا چاہتا ہے، انسان کیا چاہتا ہے، اس کی نیت میں کیا ہے. تو یہاں پر کیا پتہ چلتا ہے کہ آخری چارہ کار کے طور پر اگر 2 لوگ آپس میں ٹکرائیں اور فیصلہ نہ کر سکیں، کیونکہ عموماً ہوتا ہی ہے کہ جب 2 لوگ جھگڑتے ہیں نا تو وہ ایک دوسرے کی سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو بلیم کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو دوسرا پہلے کو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی حل نہیں نکلتا اور دونوں ہی آپس میں ٹکرا کے ختم ہو جاتے ہیں. پھر وہ
تھوڑی بہت جو رخصت ہے مارنے کی وہ کس میں بدل جاتی ہے؟ سخت تشدد میں بدل جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر حکم کیا ہے کہ دونوں کیا کریں؟ کسی تیسرے کو حکم مقرر کریں. اور اس میں انصاف کا تقاضا کیا ہے کہ ایک لڑکے کی طرف سے ہو اور ایک لڑکی کی طرف سے. وہ بیٹھ کے معاملات کو تفصیل سے دیکھیں، جس کی غلطی ہو اس کو سمجھائیں اور بعض نصیحت کر کے اور ایک دوسرے کے حقوق کے ساتھ کمپرومائز کر کے گھر بنانے کی کوشش کریں. اگر نیت اچھی ہوگی تو کوئی نہ کوئی رستہ نکل آئے گا معاملات کو سلجھانے کا. اور اگر نیت میں ہی بگاڑ ہے، عورت کی نیت خراب ہے یا مرد کی، مرد اس کو رکھنا ہی نہیں چاہتا، اس کی نظریں کہیں اور ہیں، یا بیوی جو ہے وہ بے وفا ہو چکی ہے، خائن ہو چکی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ایسے گھروں کو باقی نہیں رکھتا. اس موقع پر ایک کتاب ریکمینڈ کروں گی آپ سب کو، انگلش میں بھی ہے اور یہ اردو میں بھی ہے. بہت ہی بہترین کتاب ہے. اس میں قرآن اور حدیث میں عورت اور مرد کے حقوق اور ذمہ داریاں کیا ہیں اور کس طرح کس کی ذمہ داری اور موجودہ معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. خاتون اسلام، اسلامی شریعت میں عورت کا مقام اسلام اور جدید تہذیب کا تقابل ہے. اسلام اور جدید تہذیب جو ہے اس کا تقابل ہے. مولانا وحید الدین خان کی کتاب ہے اور اس میں انگریزی میں یہ کتاب ہے ویمن بٹوین اسلام اینڈ ویسٹ. بہت ہی زبردست کتاب ہے. اگر آپ پڑھیں تو بہت سے کنفیوژن اور ذہن کے اندر جو پریشانی ہوتی ہیں اس کا جواب مل سکتا ہے. اوکے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.